فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین مکرم، جامعہ عثمانیہ بیمداسا کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی آج کی یہ مجلس اسی علاقے کے دو خوش نصیب اور سعادت مند طلبہ کے حفظ کلام اللہ کی سعادت حاصل کرنے پر منعقد ہو رہی ہے. دعا ہے کہ قرآن کی نسبت سے منعقد ہونے والی اس مجلس میں ہم سب کی حاضری، شمولیت اور شرکت بارگاہ سمدیت میں قبول ہو کر ہم سب کے لیے مغفرت، بخشش اور نجات کا ذریعہ ثابت ہے. یہ بچے بہت ہی سعادت مند ہیں، خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 6666 آیات، 114 سورتوں اور 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا. اس پر میں
اس دور افتادہ پہاڑی علاقے میں قائم اس ادارے کے ذمہ دار قاری طارق صاحب کو، مدرسے کے اساتذہ کو، مدرسے کے معاونین کو، جو مدرسے کے ہر تقاضے پر ہمیشہ لبیک کہتے ہیں، ان کو، اور خاص طور پر حفظ ہونے والے ان دو طالب علموں کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حفظ کلام اللہ کی سعادت حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 10-20 صفحات کی کتاب کسی کو دے دیجئے اور اس سے کہیے کہ اس کو آپ نے حرف بحرف زبانی یاد کرنا ہے، تو وہ حرف بحرف 20 صفحے کی اس کتاب کو زبانی یاد نہیں کر پائے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کریم یاد کرنے والوں کے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ حرف بحرف یہ طلبہ اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے پورا قرآن سناتے ہیں، اور رمضان المبارک میں تو آپ نے بارہا یہ منظر دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے نماز تراویح میں ایک حافظ کلام اللہ قرآن سناتا ہے، پیچھے دوسرا حافظ قرآن سنتا ہے، اور جہاں کہیں زیر زبر شد مد کی معمولی سی بھی غلطی ہوتی ہے تو فوراً پیچھے جو حافظ کھڑا ہے وہ لقمہ دے کے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ حفظ کلام اللہ جس طرح سے حفظ کرنے والے حافظ قرآن کے لیے فضیلت کا باعث ہے، اسی طرح سے حافظ کے والدین کے لیے بھی بلندی درجات کا سبب ہے۔ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے ترمذی شریف کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہے کہ کل حشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، اور کسی کے منہ میں پسینہ جا رہا ہوگا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات بھی نفسی نفسی پکار رہے ہیں، صرف سرور کائنات فخر موجودات نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی پکار رہے ہیں۔
کچھ لوگوں کے سروں کے اوپر نورانی تاج سجائے ہوئے ہیں، جن کے تاج کی چمک، روشنی اور نور سورج کی چمک، سورج کے نور اور سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے۔ لوگ انہیں دیکھ کے تعجب کریں گے، حیرت سے ایک دوسرے سے معلوم کریں گے کیا یہ لوگ انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین اور تبع تابعین ہیں، اولیاء کاملین ہیں؟ جواب ملے گا نہ یہ صحابہ ہے، نہ انبیاء ہیں، نہ اولیاء ہیں، نہ تابعین ہیں، نہ تبع تابعین ہیں، بلکہ یہ ایک حافظ کلام اللہ کے والد ہیں۔ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، اور اس بچے کے حفظ کرنے کی وجہ سے، حافظ بننے کی وجہ سے بچے کے والدین کو نورانی تاج پہنایا جا رہا ہے۔ جب والدین کو اس قدر نوازا جائے گا، نورانی تاج سے سرفراز کیا جائے گا، تو پھر وہ حافظ کلام اللہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اس کا کتنا بلند و بالا مقام ہوگا، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کل حشر میں جب بندہ ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، کوئی نیکی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، دوست دوست سے، رشتہ دار رشتہ دار سے، قرابت دار قرابت دار سے بھاگے گا۔ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے گا۔ اس نفسی نفسی کے عالم میں رب کائنات ایک حافظ قرآن کو کھڑا کرے، اور اسے یہ اختیار دے گا کہ اے حافظ قرآن، تو اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کی سفارش کر جو رب کی نافرمانی کی وجہ سے، جو اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے، جو گناہوں بھری زندگی گزارنے کی وجہ سے، جو رب چاہی کو چھوڑ کر من چاہی کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے جہنم کے مستحق اور حقدار ہو چکے ہیں تمہارے رشتہ داروں اور قرابت داروں میں سے۔ یہ حافظ قرآن اپنے کبیرے کے 10 ایسے افراد جن پر جہنم لازم ہو چکی تھی، اللہ کے سامنے ان کی شفاعت کرے گا،
सिफारिश करेगा रब कायनात इस हाफिज कलामुल्लाह की सिफारिश अपने कबीले के उन 10 जहन्नमियों के हक में कबूल फरमाकर उन्हें जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल फरमा दे। ये हाफिज कुरान ही है कि जिसे आखिरत में कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा और दर्जा बदर्जा चढ़ता जा। जहां कुरान की आखिरी आयत मुकम्मल होगी वहीं दर्जात के एतबार से सबसे ऊंचा दर्जा और मकाम तेरा है ए कुरान के हाफिज। ये कुरान ही की तालीम है जिसके हासिल करने वालों के बारे में नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान औ अल्लम। तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान करीम को सीखें और कुरान करीम को सिखाएं। कायनात के अंदर इस रोए जमीन के ऊपर इनसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता है, क्योंकि इनकी बेहतरी के बारे में सादिकुल मसदूक सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से ये इरशाद फरमाया है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु कि कुरान सीखने और सिखाने वाले कायनात में इस रोए जमीन पर सबसे बेहतर है, इनसे बढ़कर कोई और नहीं हो सकता। और कुरान का इल्म ही वो इल्म है कि जो इसको हासिल करता है उसके लिए भी उसकी मग़फ़िरत बख्शिश और नजात का सामान है, और उसके वालिदैन के लिए, उसके अक़रबा के लिए, उसके रिश्तेदारों के लिए, उसके अहिब्बा के लिए भी ये तोशाए आखिरत और मरने के बाद जारी रहने वाले अजरो सवाब का बाइस। हदीस में आया है नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास। जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला बंद हो जाता है, मुनक़ता हो जाता है। जब तक वो जिंदा था नमाजें पढ़ रहा था, जब तक जिंदा था रोजे रख रहा था, जब तक जिंदा था ज़कात अदा कर रहा था, जब तक जिंदा था हज उम्रे कर रहा था, जब तक जिंदा था सदक़ात व खैरात कर रहा था, जब तक जिंदा था कुरान करीम की तिलावत कर रहा था, जब तक जिंदा था तस्बीहात व तहलीलात का विर्द कर रहा था, जब तक जिंदा था दुरूद व सलाम का एहतमाम कर रहा था, और इन सारे किए जाने वाले आमाल का सवाब उसके नामे आमाल में लिखा जा रहा था, अजर व सवाब का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब उसका इंतकाल हो गया अब वो न नमाज पढ़ सकता है, न हज कर सकता है, न उम्रा कर सकता है, न तिलावत कर सकता है, न रोजे रख सकता है, न सलात व सलाम पढ़ सकता है, न तस्बीहात व तहलीलात का विर्द कर सकता है, क्योंकि अब वो इन आमाल के करने से कासिर और आजिज़। या मरने के बाद भी कोई अमाल करता है? अमाल तो बस किसी 60-70 साल जिंदगी में
یہ جہاں دارل اعمال ہے اور آخرت دارالجزا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں ان 3 اعمال کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے. اس کی وفات کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں 3 اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے. او من صدقۃ جاریہ، ان 3 اعمال میں سے پہلا عمل صدقہ جاریہ. مسجد تعمیر کروا دی یا تعمیر مسجد میں اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لے لیا، اپنی استطاعت کے مطابق چندہ دے دیا. جب تک وہ مسجد آباد رہے گی، اس مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، اس مسجد میں اعمال ہوتے رہیں گے، اس وقت تک اس شخص نے جس نے چندہ دیا ہے، جس نے مسجد تعمیر کروائی ہے، ان سب اعمال کرنے والوں کے اعمال کا اجر و ثواب برابر ان کو تو ملے گا. لیکن جس نے وہ مسجد تعمیر کروائی ہے یا اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لیا ہے، چندہ دیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں بھی برابر ثواب ملتا ہے. اسی طرح کہیں کوئی مدرسہ تعمیر ہو رہا تھا، اس میں ایک کمرہ بنوا دیا یا اپنی استطاعت کے مطابق مدرسے کی تعمیر میں سیمنٹ دے دیا، ریت بجری دے دی، لوہا دے دیا، نگد دے دیا. اب جب تک اس مدرسے کے اندر قرآن پڑھا جاتا رہے گا، جب تک اس مدرسے کے اندر قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند ہوتی رہے گی، اس وقت تک اس مرنے والے کے نامہ اعمال میں برابر ثواب لکھا جاتا ہے. اسی طرح کہیں کوئی مسافر خانہ بنوا دیا، کہیں حوض ٹینکی کنواں بنوا دیا، کہیں کوئی درخت لگا دیا. جب تک لوگ استفادہ کرتے رہیں گے ان چیزوں سے، تب تک صدقہ جاریہ کے طور پہ ان اعمال کو انجام دینے والے کو برابر ثواب ملتا رہے. او علم ينتفع به، دوسری چیز ایسا علم جو نفع مند ہو، وہ کسی کو سکھایا ہو. جب تک اس علم کا سلسلہ چلتا رہے گا، مرنے والے کے نامہ اعمال میں برابر ثواب لکھا جاتا ہے. اور علم سے مراد وہ علم ہے جس علم کے ذریعے سے بندے کو اس کائنات کے خالق و مالک اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو، جس علم کے ذریعے سے بندہ رب کو پہچان سکے، جس علم کے ذریعے بندہ رب کا قرب و اختصاص حاصل کر سکے، جس علم کے ذریعے سے بندہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کر سکے، جس علم کے ذریعے بندہ اپنی عاقبت اور آخرت کو سنوار سکے. اور وہ علم صرف اور صرف علم قرآن ہے، علم شریعت ہے. قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جس علم کے ذریعے سے معرفت خدا بندی حاصل ہو. قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جس علم کے ذریعے بندہ رب کا قرب و اختصاص حاصل کر سکے. علوم نبوت کے علاوہ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جس علم کے ذریعے سے بندہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کا حق کو انجام دے سکے. اسی لیے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، شریعت کا علم، دین کا علم، قرآن کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے.
اس کے علاوہ جو دنیاوی علوم ہے وہ علوم معاش ہے، وہ ذریعہ معاش ہے، وہ دنیا کمانے تو علوم. کوئی بی اے کرے، ایم اے کرے، پی ایچ ڈی کرے، ایم بی بی ایس کرے، ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کرے، سائنس پڑھے، میتھ پڑھے، ہسٹری پڑھے، جغرافیہ پڑھے، تاریخ پڑھے، جتنے بھی دنیاوی علوم ہیں، ان علوم کا دنیا میں تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. یا کبھی آپ کے یہاں امداسا میں کسی کے وفات کے بعد سائنس کی تلاوت کر کے جغرافیہ، تاریخ یا میتھ پڑھ کر اصالہ ثواب کیا گیا ہے؟ نہیں کیا، کیونکہ یہ اصالہ ثواب کی چیز ہے ہی نہیں. یہ ثواب بخشنے کا علم ہے ہی نہیں. اور کبھی کسی نے اسکول کے طلبہ کو دعوت بھی نہیں دی ہوگی آؤ ہمارے گھر میں سائنس پڑھو، جغرافیہ پڑھو، تاریخ پڑھو، اور پھر پڑھ کے تلاوت کر کے ہم اپنے مرحومین فوت شدگان کو اس کا ثواب بخشیں گے. یا کسی نے کیوں نہیں کیا؟ اس کا ثواب نہیں، اس کا ثواب نہیں. یہ صاحب نے لکھا ہے ایک شخص کا واقعہ. اس کا اکلوتا بیٹا تعلیم کے حصول کے لیے اس نے اپنے اس بیٹے کو امریکہ بھیجا. وہاں سے اس نے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی. بڑا بھاری ڈاکٹر بن کے آیا. اس کے علاوہ اور بھی ڈگریاں اس نے حاصل کی. اس کی آمد کے بعد چند مہینوں کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا. لوگ اس کے والد کے جنازے میں شریک ہوئے. یہ بیٹا بھی جہاں جنازہ گاہ تھی وہاں تک پہنچا. لوگ صفوں میں کھڑے ہوئے جنازہ پڑھنے کے لیے، لیکن یہ کنارے پر کھڑا ہو گیا. لوگوں نے کہا تیرے باپ کی میت ہے، تیرے باپ کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے اور تو دور کیوں کھڑا ہے؟ کہا مجھے جنازہ آتا ہی نہیں. لوگوں نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا کہ اتنی ڈگریاں حاصل کر کے آیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، ایم بی بی ایس کی ہے، ڈاکٹر بنا ہے، لیکن کہہ رہا ہے مجھے باپ کا جنازہ نہیں آتا، مجھے جنازہ نہیں آتا، میں باپ کے جنازے میں کیسے کھڑا رہوں؟ اسے بہت غیرت دلائی. اسی دوران وہ چپکے سے وہاں سے کہیں نکلا. کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بیگ. لوگوں نے پوچھا تم کہاں گئے تھے؟ کہا میں گھر گیا تھا. کیا لائے ہو بیگ میں؟ اب بیگ میں اپنی تعلیم کی وہ تمام ڈگریاں لایا ہوں جو میں نے حاصل کی. جو تعلیم پڑھنے کے لیے میرے والد نے مجھے کہا تھا، اس تعلیم کی جو ڈگریاں میں نے اپنے والد کے کہنے پہ حاصل کی ہیں وہ تمام ڈگریاں لے کر آیا ہوں. کہا کیا کرو گے ان ڈگریوں کو؟ کہا اپنے والد کی قبر کے اندر والد کے ساتھ دفن کروں گا. اس لیے کہ میرے والد نے جو مجھے سکھایا ہے اس سے میں اپنے والد کا جنازہ نہیں پڑھ سکا تو ان ڈگریوں کا کیا فائدہ؟ لہذا اس کو میں اپنے والد کے ساتھ ہی تمام ڈگریوں کو دفن کر دیتا ہوں. مجھے جب جنازہ پڑھنا نہیں سکھایا تو ان ڈگریوں کا کیا فائدہ؟ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا منع نہیں، شریعت دنیاوی تعلیم سے روکتی نہیں. دین تو یہ کہتا ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہو،
وکیل بھی ہو، جج بھی ہو، ڈی سی بھی ہو، کمشنر بھی ہو، وزیر اعلیٰ بھی ہو اور وزیر اعظم بھی ہو، حتیٰ کہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بال مونڈنے والا حجام اور جوتا سینے والا شخص وہ بھی ہمارا اپنا ہونا چاہیے، تاکہ ہم غیر قوموں کے محتاج اور ان کے دست سے نگر نہ بنیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمارا بچہ دیندار ہونا چاہیے، ہمارا نوجوان دیندار ہونا چاہیے، اس کو مبادیات دین کا علم ہونا چاہیے، اسے قرآن پڑھنا آنا چاہیے، وہ غسل کفن کے مسائل جانتا ہو، وہ جنازہ اور نکاح پڑھنا جانتا ہو، وہ نماز کے فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات سے واقف ہو، وہ نماز میں پڑھے جانے والے اسباق سے واقف ہو، اسے دعائے قنوت یاد ہو، اسے 6 کلمے اور ایمان مفصل و مجمل یاد ہو، اسے نماز میں پڑھی جانے والی سورتیں یاد ہوں، وہ سورہ ملک کا بھی حافظ ہو، وہ سورہ الف لام میم سجدہ کا بھی حافظ ہو، وہ سورہ واقعہ کا بھی حافظ ہو، اسے سورہ یاسین شریف بھی یاد ہو، جس سورہ یاسین شریف کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری چاہت ہے، میری آرزو اور خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کے دل کے اندر سورہ یاسین شریف محفوظ ہو۔ آج ہم نبی علیہ السلام سے عقیدت و محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن جن چیزوں کو نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے ہماری وہ پسند نہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے عوام میں کہ جن کو سورہ یاسین شریف زبانی یاد، اور جس کو سورہ یاسین شریف یاد ہو اور روزانہ وہ معمول کے مطابق پابندی سے اس کی تلاوت کرتا ہو، حدیث کے اندر آیا ہے کہ موت کی سختی سے اسے نجات مل جائے گی۔ نظام کے وقت میں جو موت کی سختی ہوتی ہے اس سختی سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی برکت سے۔ پھر جس کے سینے کے اندر پورے کا پورا قرآن محفوظ ہو، وہ کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی عظمت اور اہمیت کا مالک ہے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ او علم ينتفع به، ایسا علم پڑھایا ہو کہ جس علم کے ذریعے سے فائدہ ہو، جو نفع مند علم ہو، اور اس علم سے مراد قرآن کا علم ہے، احادیث کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، علوم نبوت مراد۔ خود پڑھو، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، اور اگر کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ نے اسے صاحب حیثیت بنایا ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، تو وہ مدرسے میں پڑھنے والے، حفظ کرنے والے کسی طالب علم کا سالانہ خرچہ، یا جب تک وہ حفظ مکمل نہ کر